بندہ ہدایت کا طلبگار ہے اور آخرت میں نجات کا متمنی ہے تو اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں قاعدہ بتا دیا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، میرا حسین نجات کی کشتی بھی ہے۔ جسے دنیا میں ہدایت چاہیے، جسے آخرت میں نجات چاہیے، وہ حسین کے دروازے پہ آ جائے۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مصباح الہدی والسفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، میرا حسین نجات کی کشتی بھی ہے۔ پھر میرے معصوم سے کسی نے سوال کیا، الیس کلکم سفن النجات، اے مولا کیا آپ سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں؟ بے شک بے شک، کیا امام علی نجات کی کشتی نہیں؟ کیا امام حسن نجات کی کشتی نہیں؟ کیا امام حسین نجات کی کشتی نہیں؟ کہ سارے کی سارے نجات کی کشتیاں ہیں۔ یہ میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک یہ سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں، سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں۔ تو پھر رسول نے کیوں کہا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، میرا حسین نجات کی کشتی بھی ہے؟ جب یہ سوال کیا تو جواب میں مولا نے کہا، ہم سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں، وَلَكِنَّ سَفِينَةُ الْحُسَيْنِ أَوْسَعُ وَأَسْرَعُ، لیکن میرا حسین کا سفینہ سب سے زیادہ وسیع ہے اور جلدی نجات کو پہنچا دیتا ہے، اتنی جلدی نجات کو پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ساری رات جنت اور جہنم کے درمیان بھٹکتا رہے، صبح خلوص سے حسین کے دروازے پہ آئے، حسین اسے حر بنا دیتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نجات کو پہنچاتا ہے۔ کتنی جلدی ایک بندہ ساری رات جنت اور جہنم کے درمیان بھٹکتا رہا، جب صبح خلوص سے حسین کے دروازے پہ آیا، حسین نے حر بنا دیا۔ بھٹکتا رہا، صبح خلوص کے ساتھ حسین کے دروازے حسین اسے حر بنا دیتے ہیں۔ اور یہ ایسی نجات کی کشتی ہے، اور میرے رسول کو جب بھی جہاں بھی موقع ملا حسین کا تعارف کروایا۔ حالت نماز میں حسین کا تعارف، مسجد میں حسین کا تعارف، محراب میں حسین کا تعارف، گلیوں میں حسین کا تعارف، بازار میں حسین کا تعارف، چوکوں پہ حسین کا تعارف، کس جگہ بھی جہاں رسول کو موقع ملا حسین کا تعارف کروایا۔ اور پھر وہ موقع تھا کہ جب رسول گرامی اسلام مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور امام حسن چلتے ہوئے جب مسجد میں تشریف لائے، اپنے دامن میں الجھ کے حسین گرنا چاہتے تھے، رسول نے خطبہ روک کے حسین کو اٹھایا۔ آج بھی سنت ہوتی ہے، حسین کو اٹھایا، خطبہ روک کے حسین کو اٹھایا۔ خدا کی قسم خطبہ روکا، حسین ابن علی کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور رخ لوگوں کی طرف کیا تاکہ لوگ ایک وقت میں نبوت بھی زیارت کی کریں، امامت کی زیارت بھی کریں، رخ لوگوں کی طرف کیا۔ اب وہ جو موضوع تھا نا، رسول کے خطبے کا موضوع بدلا اور خطبے کا موضوع ہو گیا حسین۔ حسین کو اپنے زانوں پر بٹھا کے لوگوں کی طرف متوجہ کر کے کہا، ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ کون حسین ہے؟ ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، جدہ فی الجنہ، جدتہ فی الجنہ، اخوہ فی الجنہ، اختہ فی الجنہ، محبہ فی الجنہ، ومحب محبی فی الجنہ۔ رسول نے کہا پہچانو یہ کون حسین ہے، جس کا دادا بھی جنتی، جس کی دادی بھی جنتی، جس کا نانا بھی جنتی، جس کی نانی بھی جنتی، جس کا باپ بھی جنتی، جس کی ماں بھی جنتی، جس کا بھائی بھی جنتی، جس کی بہن بھی جنتی، اس سے محبت کرنے والے بھی جنتی، اس کے محبوں سے محبت کرنے والے بھی جنتی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایسے نہیں پوری قوت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو وجود کو احساس دے رہا ہو کہ حسین ہم اگر کربلا میں ہوتے تو حاضر ہوتے، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا
सलामत रखे। जहां मौका मिला हुसैन का तारुफ करवाया, मस्जिद में है तो हुसैन का तारुफ, माशाअल्लाह मेहराब में है तो हुसैन का तारुफ, हाजा हुसैन फारिफू हो, इसे पहचानो ये कौन हुसैन है। जहां मौका मिला हुसैन इब्न अली का तारुफ। और फिर वो मौका है कि जब रसूल ग्रामी इस्लाम नमाज पढ़ा रहे हैं और हालत सजदा में रसूल सजदे में हैं, सजदे का जिक्र पढ़ रहे हैं, हुसैन सफ़ों को चीरते हुए वहाँ आए जहाँ नाना नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ आए जहाँ नाना नमाज पढ़ रहे थे और आकर रसूल की पुश्त पर सवार हो गए। मैं कहता हूँ इसलिए तो शायर ने कहा कि रसूल का सर झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, आगे रसूल पीछे सहाबा फर्ज अपना निभा रहे थे कि मुहिब ऐसे में मुस्कुराते हुसैन घर से तशरीफ ला रहे थे, पुश्ते नबी पे सदा। अगर हुसैन बचपन का तकाजा पूरा कर रहे थे तो कोई तो बढ़ के हुसैन को रोक देता, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया जिसने हुसैन को मना किया हो। अगर कोई रोकने के लिए आया वो सफों से नहीं उधर से आया, उसने हुसैन को नहीं रोका, उसने रसूल को रोक के कहा ऐ रसूल सजदे को लंबा कर जब तक हुसैन मर्जी से न चला जाए। जिक्र करना बिदअत नहीं मेरी सुन्नत है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वहाँ नाना जाएगा, जुल्फ का एक हिस्सा हसन मुज्तबा के हवाले, एक हिस्सा हुसैन के हवाले। मैं कहता हूँ या रसूल अल्लाह क्या जरूरत है जुल्फे शहजादों के हवाले कर दी। अगर किसी बाजार के मोड़ पे हसन ने कहा दाएं जाना है, वाह वाह हुसैन ने कहा बाएं जाना है, या रसूल अल्लाह क्या करेंगे, मर्जियां शहजादों के हवाले। अगर खुद जाते तो जहां मर्जी चले जाते, लेकिन शहजादों के हवाले कर दी। अगर हसन कहे दाएं जाना है, हुसैन कहे बाएं जाना है, फिर किसकी बात मानोगे। अजब नहीं कि आवाज आए अरे ये इख्तिलाफ वहां होता है जहां बंदा अपनी तबीयत के ताबे हो, ये हसनैन तो मशीयत के ताबे है। ये तो अपनी मर्जी से कुछ करते ही नहीं, ये तो वो करते हैं जो अल्लाह चाहता है। जहां बाबे करबला समझना हो तो पहले वो इनकलाब समझो जो रसूल ने बर्पा किया। मक्का की उन गलियों में पैगंबर इकराम इस्लाम ने जब लोगों को दीन की दावत दी तो लोगों की हालत क्या थी, 360 बुतों की इबादत करते थे। अल्लाह के रसूल ने 360 बुतों की इबादत से हटा के एक खुदा की इबादत का सलीका सिखाया। वो जो अपनी महफिलों को अशआर से भरा करते थे, उन्हें दुनियावी अशआरों से हटा के कुरान की तिलावत का आशिक बनाया। वो जो बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे और बेटियों को जहमत समझते थे, उन्हें बताया कि बेटी हो फातिमा जैसी, बाप हो मोहम्मद मुस्तफा जैसा। जब बेटी आती है बाप इस्तेमाल के लिए खड़ा हो जाता है। कुरान नहीं आया, हुसैन ने नौके नेज़ों पे पढ़ के बताया तू झूठा है मेरा नाना सच्चा था। नारा हैदरी जिंदा करना चाहता था। पैगंबर ने जो हराम किया वो हलाल करना चाहता था। जिस शराब को पैगंबर हराम करके गए वो तख्त पे बैठ के शराब को पानी की तरह पीता था और इस शराब को हलाल करना चाहता था। ये इनकलाबे करबला है कि आज भी 1400 साल गुजर जाने के बाद अगर कोई बदबख्त मुसलमान इस शराब को पीता भी है तो हराम समझ के पीता है, हलाल समझ के नहीं पीता। ये इनकलाबे करबला है। अगर इनकलाब बर्पा ना होता तो शायद वो यजीद शराब को हलाल कर जाता। अगर कोई आज पीता भी है हराम समझ के पीता है, हलाल समझ। ये इनकलाबे करबला है। और अगला इनकलाब समझो करबला का कैसा इनकलाब बर्पा किया। अगर फिक्र की किताबों में देखो, फिक्र के किताबों में एक रिवायत नहीं मिलती जो लोगों के हुसैन का आज आप जुलूसों में हैं माशाअल्लाह और आप
یہ جلوس برپا کیے ہوئے ہیں، آپ کے ان جلوسوں میں ہر مکتب فکر کے لوگ موجود ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی جاتے ہیں، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ جلوسوں میں شرکت کرتا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں حسین کو ماننے کے لیے واہ 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 شیعہ ہونا ضروری نہیں، ماشاءاللہ حسین کو چاہنے کے لیے سنی ہونا ضروری نہیں، حسین کو چاہنے کے لیے تیرا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ جو بھی انسان ہے جس کے اندر انسانیت ہے اس کا رہبر حسین ابن علی ہے، وہ ایام مناتا ہے۔ پوچھا کون ہے جس کے ایام مناتے ہو؟ کہا مسلمانوں کے نبی کا نواسا ہے، مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، وہ جو اس کا ماننے والا تھا، اس نے کہا بھائی تم حسین کو مانتے کیوں ہو؟ ہم کیوں حسین کے ایام منائیں؟ منائے تو مسلمان منائے کہ جن کے نبی کا نواسا ہے۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا، تیرا پیر ہوتے ہوئے تجھے حکم دوں جا گھر جا بیٹی سے نکاح کر، کیا بات ہے، میں تجھے حکم دوں کہ جا گھر جا بیٹی سے نکاح کر۔ کہا قدموں گر گیا، ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تو میرا پیر بھی ہے، تو میرے مرشد بھی ہے، جان دوں گا مال دوں گا، لیکن میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں بیٹی سے نکاح کروں۔ ضمیر کا نام آیا، گرو نانک نے کہا اسی ضمیر کا نام حسین ہے۔ حسینیت 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 زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ نعرہ حیدری، اسی ضمیر کا نام حسین ابن علی ہے، کیونکہ حسین نے اس ضمیر کو اجاگر جاتا ہے۔ لوگوں کو خریدو، خرید کے اس بندے کے خلاف لگا دو، ہر بندہ پیسے دے کے اس کے خلاف بولے گا، تو جو پیسہ کسی کے خلاف استعمال کیا جائے وہ بندہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی عزت، اس کا وقار اور اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اس کا نام ختم ہو جاتا ہے۔ پہلا پاور آف دی اکانومک، پیسے کی طاقت، دوسرا پاور آف دی ملٹری، افواج کی طاقت کسی کے خلاف استعمال کی جائے، اگر کسی وقت کی فوج کسی کے خلاف ہو جائے اس بندے کی عزت ختم، اس کا وقار ختم، اس کا کیریئر ختم، اس کا نام ختم ہو جاتا ہے۔ پاور آف دی اکانومک، پاور آف دی ملٹری، پاور آف دی اسٹیٹ، اگر وقت کی حکومت کسی کے خلاف ہو جائے اس کا نام ختم ہو جاتا ہے، اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم قانون علم عمرانیات کے ماہر کو اس مجلس کے پلیٹ فارم سے یہ دعوت فکر دیتا ہوں، آؤ ہماری مجلس میں اور آ کر دیکھو کہ حسین کے خلاف کون سی طاقتیں استعمال ہوئی۔ وقت کی فوج بھی حسین کے خلاف، اس دور کی یزید کی حکومت بھی حسین کے خلاف، پیسہ بھی حسین کے خلاف، بولنے والے حسین کے خلاف، بھونکنے والے حسین کے خلاف، بکنے والے حسین کے خلاف، بکنے والے حسین کے خلاف۔ لیکن آج بھی 1400 سال گزر جانے کے بعد حسین جیسے کل زندہ باد تھا ویسے آج زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، اکبر کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد۔ لبیک یا حسین، 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 حیدری۔ لوگوں نے قوتیں صرف کر دی حسین کے خلاف، لوگوں نے طاقتیں صرف کر دی حسین ابن علی کے خلاف۔ وقت کی سب سے بڑی حکومت، اس وقت کی فوجیں، اور صرف نہ اس ملک کی، دنیا کی فوجیں اکٹھی کی حسین کے خلاف۔ لیکن خدا کی قسم
حسین کے نام کو نہ مٹا سکے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین کا ذکر کرنے والے ہیں۔ یہ اس ذکر نے ہمیں دوام بخشا ہے، اور ہر دور میں یہ جلوس نکلتے ہیں اور نکلتے رہیں گے، اور قیامت تک یہ عزاداری حسین رہے گی، کیونکہ یہ عزاداری نہ کبھی رکی تھی نہ رک سکے گی۔ جب یزید میں ہمت نہ تھی تو کسی یزیدی کی کیا ضرورت؟ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب اس دور کے یزید کی ہمت نہ تھی تو آج کے کسی یزیدی کی کیا ضرورت کہ ذکر حسین کو روکے، حسین کے جلوسوں کو روکے، حسین کی عزاداری کو روکے۔ یہ وہ عزاداری ہے جس عزاداری میں مائیں بچوں کو کفن پہنا کے بھیجتی ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، پتا تھا یہ نازک جگہ ہے نا، خدا کی قسم بچوں کو لے کے چلے گئے، کیا بات، مائوں نے ہاں اپنے بچوں کو ہاتھوں سے کفن عزا پہنایا اور بھیج دیا اس جلوس میں۔ جب پوچھا گیا تمہیں جب پتہ ہے کہ حالات خراب ہیں، محرم میں دھماکہ ہوا، شاید دوبارہ ہو جائے، جب یہ جملہ کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا کے بھیج دیا حسین کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ ہوا یہ کہ چہلم کے اندر بھی دھماکہ ہوا، اور جس ماں نے بچے کو کفن پہنایا تھا وہ بچہ شہید ہو گیا۔ اب ماں بچے کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، میرا بچہ کہاں ہے؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا ارے جب خود کفن پہنا کے بھیجا ہے اب ڈھونڈتی کیوں ہے؟ تو وہ ماں کہتی ہے میں ڈھونڈتی اس لیے ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں میرا بچہ حسین پہ شہید ہونے کے بعد لگتا کیسا ہے۔ نعرہ حیدری، کیسا لگتا ہے، کیسا اللہ یا رسول اللہ، یا علی یا علی، زندہ باد زندہ باد مردہ باد، صلی یہ ذکر ہمیشہ سے رہا اور یہ ذکر ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ ذکر حسین ابن علی ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ ترپال کھینچ دو نا، ترپال لے لو، ترپال کھینچ دو۔ نعرہ نب تو ذوالفقار سے دو ہاتھ بڑھ گئی، کاٹا یزیدیت کو چادر کی دھار سے۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ملتا نہیں سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، اور عورت جنگ نہیں کر سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ سبحان اللہ، دوبارہ دوبارہ دوبارہ، ملتا نہیں سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، اور عورت جنگ نہیں کر سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ وہ خطبے دیے کہ وہ یزید جو تھوڑی دیر پہلے اپنی فتح کے نشے میں جھوم رہا تھا، ایک خطبہ علی کی بیٹی کا اور ایک خطبہ سید سجاد کا، یہ دو وہ خطبے تھے جن خطبوں نے ایسا انقلاب برپا کیا۔ تھوڑی دیر پہلے اپنی فتح کے نشے میں خوش ہونے والا یزید جب سید سجاد نے خطبہ دیا اور دیکھ کے بتایا، وہ شام کے لوگ جو نہیں جانتے تھے نا، توجہ میری طرف رکھیے گا، وہ شام کے لوگ جو نہیں جانتے تھے کیونکہ ممبروں سے 40 سال تک علی ابن ابی طالب کو گالیاں دی گئیں، 40 سال تک ممبروں سے سب و شتم کیا گیا، لیکن پھر جب وہ مرحلہ آیا، وہ مقام آیا کہ اب تعارف کروایا علی کی بیٹی نے۔ کیسے تعارف کروایا؟ علی کی بیٹی نے بھی تعارف کروایا، اور پھر تعارف کروایا سید سجاد نے۔ کیسا سید سجاد نے تعارف کروایا؟ خطبہ پڑھ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید سجاد نے وہ خطبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کر دے رہے ہیں۔
छतरी के नीचे रहेगा। सैयद सज्जाद ने जो खुतबा दिया, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयद सज्जाद ने फरमाया उअतीना सित्तन व फुज़्ज़लना बिसबअ उअतीना अल इल्म वल हिल्म वल फसाहत वश्शुजाअत वल मुहब्बत फी कुलूबिल मुमिनीन। ऐ लोगों याद रखो, अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की। सुभान अल्लाह। उअतीना सित्तन व फुज़्ज़लना बिसबअ, अल्लाह ने इल्म हमें दिया, अल्लाह ने हिल्म हमें दिया, अल्लाह ने शुजाअत हमें दी, अल्लाह ने लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत को बिठाया। सैयद सज्जाद सज्जाद ने बताया, ऐ यजीद तू क्या कर सकता है, ये मोहब्बत तो वो है जो अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाली है, तू हमारी मोहब्बत को नहीं निकाल सकता। वफुज़्ज़लना बिसबअन मिन्न नबिय्यल मुख्तार व मिन्न सिद्दीक व मिन्न तैयार व मिन्न असदुल्लाह असद रसूलिही। फरमाया तू क्या समझता है, तू किस फजीलत की बात करता है, नबी मुख्तार हम में से है, सिद्दीक हम में से है, अल्लाह का शेर हम में से है। علی علی جمل جمل گلی گلی چمن چمن کلی کلی جیو ماشاءاللہ نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر بابا۔ اللہ نے ہمیں کیا کیا، یزید تو کس پہ فخر کرتا ہے، کس عظمت پہ فخر کرتا ہے؟ یہ وہ عظمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی۔ نبی مختار ہم میں سے ہے، وہ صدیق ہم میں سے ہے، جعفر طیار ہم میں سے ہے، سید الشہداء حضرت حمزہ ہم میں سے ہیں۔ اللہ کا شعر ہم میں ہے، اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب۔ اللہ نے یہ ہمیں عطا کیے ہیں، تو کس فضیلت پہ فخر کر رہا ہے؟ اور پھر سید سجاد نے پڑھا وہ خطبہ اور بتایا من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی انا اعرف بنفسی۔ اے لوگو جو مجھے جانتے ہو وہ جانتے ہو، جو نہیں جانتے آؤ سید سجاد بتاتا ہے کہ میں کون ہوں۔ پھر سید سجاد نے تعارف کروایا، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضی۔ لوگو یاد رکھو میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے، جوش آ گیا ہے، جوش میں ہے لوگ۔ زیادہ بہت مزہ آیا جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ آپ کی محبت ہے۔ ماشاءاللہ کربلا 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 الجل 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق کی محبت کو دیکھ کے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ پیغمبر نے کہا یہ جو آپ کے اندر جوش، یہ محبت، یہ جذبہ آ رہا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ رسول نے کہا تھا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَارَةً لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ یہ قتل حسین کی ایسی حرارت ہے جو قیامت تک مومنوں کے دلوں میں جلتی رہے گی، کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ فکر قیامت تک رہے گا۔ یہ آپ کی محبت علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، حیدری۔ سید سجاد نے بتایا، آؤ تمہیں تعارف کرواؤں کون ہے سید سجاد۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضی۔ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں۔ سید سجاد نے جب خطبہ دیا نا، خدا کی قسم
وہ خطبہ دینے سے پہلے ماحول کچھ اور تھا. وہ یزید فخر کر رہا تھا, اور جب خطبے کا یہ اینڈ دیکھا اب یزید ڈر گیا کہ جو ماحول میں نے بنایا تھا اور جو میں نے آل محمد کا تعارف کروایا تھا اور 40 سال تک جو ممبروں سے ہم نے بتایا وہ کچھ اور تھا, اور آج سید سجاد جو تعارف کروا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. لوگوں کو پتا چل گیا کہ 40 سال تک ان لوگوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا. اب لوگوں کا ماحول بدلا. ماحول کا بدلنا تھا کہ یزید نے اشارہ کر کے کہا یہ ذرا اذان دو تاکہ سید سجاد کی بات نہ لوگ سنیں. اس وقت ایک مؤذن کھڑا ہوا اور اس نے اذان دینا شروع کی. سید سجاد اذان میں آواز پہ خاموش ہو گئے. آواز دے کے کہا اللہ اکبر. سید سجاد نے کہا اللہ بزرگ و برتر ہے, اس کی گواہی دیتا ہوں. پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وحدانیت کی گواہی دی. سید سجاد نے کہا میرے جسم کا ہر حصہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جب اس نے جملہ دہرایا اشہد ان محمد رسول اللہ, مؤذن کو روکا اور روک کے کہا بتا یہ اذان میں جس کا نام ہے یہ تیرا نانا ہے یا لبیک یا رسول اللہ. 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 لبیک یا حسین. 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 جیو مولانا جیو. یزید کی طرف اشارہ کر کے کہا اشہد ان محمد رسول. تیرا پیو ہے کہہ جا. محمد کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے, یہ تیرا نانا ہے یا ہائے 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 ہائے. لوگوں کو دھوکے میں رکھا. واہ 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 واہ. سید سجاد نے کہا اگر یہ تیرا نانا ہے تو تو جھوٹ بول رہا ہے, اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ میرا نانا ہے پھر بتا کس جرم میں ہمیں بتا تو صحیح پھر کس جرم میں میرے بابا کو شہید کیا, پھر کس جرم میں مارا. آج اکٹھے ہو گئے ہو نا عرصہ دینے کے لیے. حکم یہ ہے کہ بعد میں شہادت پڑھی جائے گی. مجھے حکم تھا حسین کے اس بیٹے کا ذکر کیا جائے جو ہم شکل پیمبر دیکھا. حضرت علی اکبر. میں نے رات کو بھی یہ جملہ کہا نا کہ حسن اور حسین رسول اللہ کی شبیہ تھی لیکن آدھی شبیہ تھی. آدھی حسن مصطفیٰ, آدھی حسین ابن علی, لیکن خدا کی قسم سر سے لے کر پاؤں تک رسول کی مکمل شبیہ تھی. بے شک بے شک. رسول کی مکمل شبیہ حضرت علی اکبر. اور روایت کہتی ہے اکثر نانا کے جانے کے بعد حسین نانا کے مزار پہ جایا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے نانا آپ کی زیارت کا جی چاہتا ہے, عرصہ ہو گیا آپ کی زیارت نہیں کی. رویا کرتے تھے. ایک دن روتے روتے اسی اور رو کے کہا اکبر بیٹا اس بیابان میں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو, اس بیابان میں اپنی ماں کو اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر ایک جملہ دہرایا اکبر نے اماں اگر آپ کہتی ہیں تو میں نہیں چاہتا, پھر کل اگر دادی زہرا نے سوال کیا تو اس کا جواب میں ہی نہیں دوں گا. جب یہ جملہ دہرایا کہ اللہ کے حوالے بیٹا میں نے تجھے اجازت دی. پھر ملنے کے بعد آئے اس خیمے میں جس کے نام سے مشہور تھے علی اکبر. علی اکبر کون؟ زینب کبریٰ کا بیٹا. علی اکبر کو پالا تھا زینب کبریٰ نے. آئے علی اکبر زینب کبریٰ کے خیمے میں. روایت کہتی ہے جب خیمے میں آئے نا, میں نے ایک عجیب روایت پڑھی ہے, خیمے میں آنے کے بعد اجازت نہیں لیتے بلکہ اپنا سر زینب کبریٰ کی گود میں رکھا اور رکھنے کے بعد کہا اماں پھوپھی اماں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہ بیٹا کون سا سوال؟ کہ مجھے اتنا تو بتا آپ افضل ہیں یا دادی زہرا؟ جب یہ سوال کیا نا تڑپ گئی زینب کبریٰ کا بیٹا, اور یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ کہ پھوپھی اماں بتائیے نا آپ افضل ہیں یا دادی زہرا؟ تو زینب نے کہا کجا فاطمہ زہرا اور کجا زینب کبریٰ, اور میں تو فاطمہ کی کنیزوں سے ہوں. اور جب یہ جملہ کہا اکبر نے
رو کہ کافر پھپھی اماں اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان اجرکم علی اللہ، اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دو بس عزاداروں۔ اور جب یہ جملہ کہا جا بیٹا اللہ کے حوالے، دونوں بہن بھائیوں نے مل کے شبیہ پیغمبر کو تیار کیا۔ ہاں وہ رسول کا جیسے امامہ پہنا ہے، وہ رسول کی مکمل شبیہ تیار ہوئی۔ اور روایت کہتی ہے نا، راوی